السلام علیکم ناظرین، اور نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان بابر مغل حاضر خدمت۔ اس وقت ہمارے درمیان ممتاز قانون دان اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ احسن محمود ستیہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ حال ہی میں 26ویں ترمیم ہوئی ہے اور اب 27ویں ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں۔ جانتے ہیں ان سے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ضروری ہے، جانتے ہیں ستیہ صاحب سے۔ جی ستیہ صاحب۔ جی یہ بالکل ضرورت نہیں تھا جی، یہ ایک اپنے اس معمولی سے اقتدار کو، بہت لمیٹڈ سے اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور ایک ایسی اسمبلی نے کوشش کی ہے جس کا اپنی کریڈیبلٹی یا اپنا وجود ایٹ سٹیک تھا کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دی بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ججز کو، کیونکہ اس سے پہلے یہ چلا آ رہا تھا کہ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ وہ جو فیصل سے پہلے جائی تھے بندیال صاحب، ان پہ اعتبار نہیں تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے اور سسٹم کے اگینسٹ چل رہے ہیں، تو ان کو قابو کرنے کے لیے پہلے وہ ترمیم کی پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ ایک آرڈیننس، ایک بل پاس کروایا۔ اس کے تحت یہ تھا کہ بینچز کی جو تشکیل ہوگی وہ ایک چیف جسٹس نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے 3 سینئر موسٹ ججز کریں گے انکلوڈنگ چیف جسٹس۔ صحیح۔ اس کے بعد جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنا، ہمیں بڑی توقع تھی کہ چونکہ اس کے کچھ پہلے فیصلے اس طرح کے تھے کہ شاید یہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد جوڈیشری سے تعلق ہوگا اور یہ بولڈ فیصلے کریں گے، لیکن انہوں نے جب ٹرن لے لیا، جب وہ ان کے خلاف ریفرنس آیا اور ریفرنس کے بعد وہ جب ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ مینیج ہوتے ہوئے وہ کمپرومائز کے تحت وہ چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے وہ ٹلٹ کرتے ہوئے وہ اس طرح کے فیصلے دینے شروع کیے جو انتہائی مشکوک اور متنازع فیصلے تھے۔ تو ان سے استفادہ کرنے لے، اب ان میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ وہ 3 ججز مل کر، تو وہ جو پہلے بل تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا، اس کے تحت چونکہ وہ 3 ججز نے بینچز بنانے تھے، تو یہ جوڈیشری جو انفارچونیٹلی پولیٹیسائز ہے کافی عرصے سے، ثاقب نثار کے زمانے سے یا اس سے بھی پہلے، یا ایون کہ مولوی مشتاق سے کر لیں، یا درمیان میں کچھ عرصہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے، جو افتخار محمد چوہی صاحب، ان کے ساتھ خلیل الرحمان رمدے صاحب اور کچھ ججز تھے جو آزاد اور بلا خوف و خطر اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے۔ اس سے پہلے یا اس سے بعد، یعنی 2012 کے بعد بھی جوڈیشری کریڈیبل نہیں رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو استفادہ کرنے کے لیے، فائز عیسیٰ سے کرنے کے لیے، پھر وہ پرسن اسپیسیفک ایک آرڈیننس لے کر آ گئے کہ اب یہ جو بینچز کی تشکیل ہے، یہ چیف جسٹس کی مرضی پہ ہے، ثواب دید پہ ہے کہ وہ 4تھے نمبر سے اس کو لے لیں یا جس مرضی کو لے لیں۔ انہوں نے منیب کو کاٹنا تھا کیونکہ وہ، آپ لمبی باتیں ہو جائیں گے، لیکن وہ اس کو، اب جب اس طرح کی صورتحال آئی تو انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، وہ اپنی اس طرح کے بینچ منیب صاحب کو کاٹ کے تو مائنس کر کے تو وہ اس کو کرنا شروع کر دیا، اور اس کو بعد میں ٹیکل کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس ساری صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ آئندہ تو یہ منصور شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے اور وہ مینیجیبل نہیں ہے اور وہ صحیح جج ہیں، وہ بلا خوف و خطر یا آنیسٹی کے تحت فیصلے کریں گے، وہ نہ ڈر جج ہیں، اس لیے ان کو قابو کرنے کے لیے یہ 26ویں ترمیم لے کر آ گئے، جس میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ انہوں نے مینوپولیٹ کر دیا۔ عام آدمی کے جو بنیادی حقوق، جیسے 199 میں ہم کورٹ میں جاتے ہیں، آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کی ریٹ کی شکل میں، جس میں یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں ہوتی تو آپ ہائی کورٹ سے ریلیف کلیم کر سکتے ہیں، کسی کو جبری گمشدگی ہے، اغوا ہے، کوئی لاپتہ ہے، مسنگ پرسن ہے، یا کسی کی کوئی اور ریلیف نہیں ہے، تو کیونکہ قانون کی کوئی یاد نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ بڑا ایک نان سینس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عدالتوں کا بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، عدالت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ عدالت کسی ریٹ کو مقرر کر سکتی ہے کسی بھی معاملے میں، پوری دنیا میں یہ مسلمان قانون ہے کہ عدالت کسی بھی معاملے سے متعلق ایگزیکٹو سے پوچھ سکتی ہے کہ بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس میں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے، وہ جو آزاد عدلیہ کا جو تاثر تھا 2007 سے 2009 کے وکلا کی جد و جہد کے نتیجے میں جو عدلیہ وجود میں آئی، اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے اور ایک غلام عدلیہ بنانے کے لیے یہ 26ویں ترمیم لے کر آئے،
اور اس میں بھی اب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو موجودہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کے شروع کے سٹیپ بہت اچھے ہیں، وہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ عدلیہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اور فائز عیسیٰ کے وہ جو نیفیریس قسم کے وہ جو ون سائیڈڈ فیصلے تھے ان کا تاثر لوگوں میں ختم کر کے تو عدلیہ کا سینکٹٹی اور عدلیہ کا مقام رکھا جائے. اب اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو بھی فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ اگر کوشش کریں گے اگلی ایک اور ترمیم 27ویں ترمیم کی، تو اس کو تو اب پھر ہم رجسٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو پہلے بھی ہم نے رجسٹ کرنا تھا، اگر یہ اس طریقے سے، اگر یہ جس طرح ان کا پروگرام تھا کہ ہم آئینی کورٹ ایک بنائیں گے، اگر وہ بناتے تو پھر ہم نے ان سے ٹکرا جانا تھا. پھر لوگوں کو 2007 سے 2009 والی وہ جدوجہد اور وہ وکلا کی وہ تحریک صحیح معنوں میں نظر آنی تھی، اور دنیا کی کسی طاقت نے اس کو نہیں روک سکنا تھا. وکلا کی جدوجہد ایک تاریخ میں پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے جو پاکستان میں ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو وکلا کا اور پاکستان کا نام بلند ہوا کہ پاکستان میں کم از کم ایک طبقہ تھا. ادروائز تو یہ سیاسی جماعتوں اس سے 2007 سے پہلے تو کوئی امریت کے آگے تو لوگ لیٹ جاتے تھے، کوئی وہ بالکل کوئی اف تک نہیں کرتا تھا. لیکن مشرف نے 11 سال لگائے، لیکن وہ کس کے آگے؟ قانون کے آگے اس کو اس لیے بینٹ ہونا پڑا کہ 31 جولائی 2007 کی ایک ججمنٹ ہے افتخار محمد چوہدری صاحب کی، جو فل سپریم کورٹ کے وہ بینچ کی فل کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو یہ ساری اگر یہ انہوں نے 27ویں ترمیم کی تو ہم انشاءاللہ اس کی مزاحمت کریں گے. اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے، یہ ٹوٹل یہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ان ججز کو جو اسلام آباد کے 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمیں تحفظ دیں کہ ہم اپنی مرضی سے آزاد فیصلے، خود مختار فیصلے نہیں کر سکتے، ہم پہ وہ دباؤ ہے. تو فائز عیسیٰ نے ان کو تحفظ دینے کے بجائے یہ کہا کہ اگر آپ نوکری نہیں کر سکتے تو چھوڑ جائیں، اور اس نے ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا. ہم ان 6 ججز کے ساتھ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسی طرح سپریم کورٹ کے جو 8 ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا. میرا تعلق بیسیکلی یہ میری پنڈی بار ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. ہم نے نون لیگ کو جب وہ زیر التاب تھی، وہ میں نے ذکر کیا نا کہ وہ ثاقب نثار نے فیصلے کیے، تو ہم نے اس کے خلاف بھی مزاحمت کی تھی. ہم یہ جو پچھلے دنوں جو فائز عیسیٰ نے کیا، ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ رول آف لا، آئین کی سپرمیسی آف لا، اور یہ جو بنیادی حقوق یہ لوگوں کو ملنے چاہیے. ایک عام آدمی جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اگر آپ جوڈیشری کسی ملک سے ختم کر دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو یہ سارا اس طرح ہے. بہت شکریہ سیدی صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گا اور نیوز. اجازت، اللہ حافظ. میں نے کہا لمبا